بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک انتہائی اہم خبر یہ بھی ہے کہ صدر پاکستان جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے چاہیں تو سمری میں آئینی طور پر 15 دن کی تاخیر کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں اسے، ان کا یہ آئینی حق ہے۔ اس دوران اگر 7 نام جو دیے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ریٹائرڈ ہو گیا، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں بھئی جنرل عاصم منیر جو ہے وہ 29 کو انہوں نے ریٹائرڈ ہونا ہے، تو اگر ان میں سے کوئی بھی ریٹائرڈ ہو گیا تو وہ آرمی چیف بننے کی دوڑ سے باہر ہو سکتا ہے۔ سابق چیف جسٹس جو ہے سندھ ہائی کورٹ شائق عثمانی جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ یہ ان کا حق ہے، وہ 15 دن کی تاخیر کر سکتے ہیں جو سمری آج پیش کی گئی ہے اس میں۔ تو دیکھو اب عمران خان یا صدر پاکستان کیا کرتے ہیں۔ بالآخر ساری جنگ ایک قسم کی جو چل رہی تھی وہ تھم گئی ہے۔ عاصم منیر، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر پاکستان کے نئے چیف آف آرمی سٹاف مقرر ہو گئے ہیں۔ کچھ دیر پہلے جو وزیر اعظم ہاؤس میں وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری تھا اور اس اجلاس میں وزراء کے علاوہ تمام افسران کو جو ہے باہر بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بند کمرے میں وفاقی وزراء سے مشاورت کی اور سب پارٹیوں نے جو ہے وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ان میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، ایاز صادق، بشیر چیمہ، ملک احمد خان، شاہزین بوٹی، چودھری سالک حسین اور بھی کچھ لوگ جو ہیں اس میں شامل تھے۔ اب صدر عارف علوی اس میں کیا کر سکتے؟ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، جو وزیر اعظم کی سمری آئے گی تو میں اس کا پابند ہوں، لیکن وہ کر کیا سکتا؟ اب صدر وزیر اعظم کی سفارش جو ہے نا اس کے پابند ہیں۔ جب ایک بار سمری جو وہ چلی گئی تو اس پر دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ آرمی چیف نے غلطیوں کا اعتراف کیا اور کوشش کی ہے کہ آنے والی عسکری قیادت کو ڈائریکشن دے دیں۔ اب فرض کریں کہ صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ 15 دن تک سمری روک لیتے ہیں تو یقیناً حکومت نے کہا ہے کہ یقیناً ہم بھی اس کا کوئی نہ کوئی طور سوچ کر بیٹھ۔ ہو سکتا ہے کہ سینئر ترین افسر کو فوج کی عارضی کمان دے دی جائے یا وزیر اعظم عارضی طور پر جو ہے موجودہ چیف کو کام جاری رکھنے کا کہہ دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ برحال جو بھی ہے، جو اتنے عرصے سے ایک تقرری رکی ہوئی تھی اور سارا کام پاکستان میں رکا ہوا تھا وہ آج حل ہو چکا ہے اور ہمیں امید ہے، بلکہ امید کرنی چاہیے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں تو پاکستان کو صحیح ڈائریکشن میں انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ ان سے بہت زیادہ توقعات ہیں پاکستان کی اور پاکستان اب 92.53 ڈیفالٹ پر کھڑا ہے اس ٹائم۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں 44 سال انہوں نے فوج کو دیے۔ اب جیسا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور آئندہ بھی اس پر سختی سے ہم عمل کریں گے، لیکن فوج کی مداخلت جو سیاست میں ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ ہونی چاہیے، کسی حد تک۔ اب لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے کہ سمری جو ہے ان کی دونوں کی، یعنی کہ آرمی چیف جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو جو ہے وہ جوائنٹ چیفز آف سٹاف وہ بنا دیا گیا۔ اب لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر پاک فوج کے جو سینئر ترین 3 سٹار آفیسر ہیں۔ اب انہوں نے شروعات جو ہے نا آفیسرز ٹریننگ سکول سے کی اور پاک فوج کی فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ ان کے جو عہدے ہیں جو پہلے فائز رہ چکے ہیں، جن پر ڈی جی ISI، کور کمانڈر گجرانوالا اور ڈی جی MI سمیت کئی جو ہے نا وہ عہدوں پر وہ فائز رہے ہیں۔ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور انہیں دوران تربیت اعزازی شمشیر سے بھی نوازا گیا ہے۔ 2017 میں جو ہے نا وہ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں اور 2018 میں انہیں جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی جو ہے وہ دے دی گئی تھی اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر کو ڈی جی ISI تعینات جو ہے وہ کیا گیا تھا اور جون 2019 میں کور کمانڈر گجرانوالے کے عہدے پر انہیں جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا اور اکتوبر 2021 سے GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل جو ہے اس کے فرائض جو ہے سر انجام وہ دے رہے تھے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس صورت میں اینڈ نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔